بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے علامہ محمد اقبال کی پہلی غزل جو ہے وہ شروع کی ہوئی تھی، اس کے دو اشعار جو ہیں ان کی تشریح رہتی ہے، جو کہ آج ہم دیکھیں گے۔ شعر دیکھیں: دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولیٰ ہو، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی، آئینے جواں مرداں ہو گویو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ دارا و سکندر یہ دو بادشاہ تھے، یہ مسلمان بادشاہ نہیں، یعنی کہ ایسے بادشاہ جن کی آدھی دنیا سے زیادہ حکومت تھی، یہ آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرتے تھے۔ تو علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ یہ دارا و سکندر ان کا بادشاہ ان جیسے بادشاہ ہونے سے بہتر ہے۔ وہ مرد فقیر، ایک ایسا فقیر مرد، فقیر سے یہی وہ ایسا انسان مراد ہے جو فقر کرتا ہے، جو قناعت پسند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ، جو دنیاوی آسائشوں اور دنیاوی علائشوں سے پاک ہوتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے جھکتا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ دارا و سکندر جیسے بادشاہوں سے بہتر وہ مرد فقیر ہے، بہتر ہے وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی۔ اسد اللہی یہ اسد اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اللہ تعالیٰ کا شیر، تو اس کی مناسبت سے یہاں پر لفظ آیا ہے، اور یہ بہادر انسان کے استعارے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس شعر میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ وہ فقیر جس کے شخصیت میں بوئے اسد اللہی، یعنی کہ بہادری اور یعنی کہ ایک مرد مومن کی ہیبت نظر آئے، جس کے اندر اسد اللہ کی بو سے مراد یہی ہے کہ وہ اس کے اندر ایک جو مرد مومن ہوتا ہے، ایک ایسا انسان جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ انسان جو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور کبھی ہار نہیں مانتا، چاہے جتنی بھی مشکلات درپیش ہوں، تو اس کی شخصیت کے اندر ایک ہیبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک وقار پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک ایسا بادشاہ جس کے چہرے پر بزدلی کا سایہ ہو، یا کہ اس کے اندر شیطانیت کا جو ہے جھلک نظر آئے، اس سے بہتر ایک ایسا فقیر ہے، ایک ایسا انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی جو ظاہری وضع ہے اس میں بہت وقار ہے، بہت ہیبت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے، اس کے علاوہ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ تو علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ ہمیں پروقار دیکھنا چاہتے ہیں، ایک مسلمان قوم کے طور پر ہمارے اندر ایک وقار، ایک ہیبت دیکھنا چاہتے ہیں، وہی ہیبت جس کو دیکھ کر دشمنوں کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے تھے اور تلواریں گر جاتی تھی بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ کیے۔ تو یہ ایک سچے مرد مسلمان کے اندر یہ ہیبت اور وقار جو ہے وہ ضرور پائی جاتی ہے، اور علامہ محمد اقبال اپنی قوم کے ہر بچے کے اندر اسی وقار کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ دارا و سکندر بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگ نہیں جانتے کہ دارا و سکندر سے زیادہ وہ فقیر بہتر ہوتا ہے جس کے اندر اسد اللہ کی روح ہوتی ہے، جو بہادر ہوتا ہے، جس کے اندر ہیبت ہوتی ہے، جس کے اندر وقار ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، یعنی کہ فقیر کی نظروں میں، فقیر کی نگاہ میں سکندر کی شان کیا ہے؟ کوئی شان نہیں ہے، وہ سکندر کو کچھ نہیں سمجھتا۔ خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے؟ کیسر بادشاہ تھا جو اپنی رعایا سے خراج وصول کرتا تھا،
ایک ایسا بادشاہ جو غریب لوگوں کے خون پسینے سے کمائی ہوئی جو روزی ہے اخراج کے طور پر لے لے، تو وہ بھی علامہ اقبال کے نزدیک ایک بھیک ہے۔ تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ ایسی کیسری کا کیا فائدہ کہ جو خراج کے طور پر گداگری کرتی ہے، خراج کے طور پر بھیک مانگتی ہے خراج کی صورت میں، تو اس سے بہتر وہ فقیر ہے جو ان ساری چیزوں جس کی نظروں میں ان ساری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگلا شعر دیکھیں، آئینے جواں مرداں حق گویو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ آئینے جواں مرداں، جو جواں مرد ہوتے ہیں، جو بہادر لوگ ہوتے ہیں، پروکار لوگ ہوتے ہیں، مرد مومن ہوتے ہیں، ان کا اصول، ان کا آئین، ان کا قانون یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ حق گوئی یعنی کو اپنائیں گے، سچ بولیں گے اور بے باکی بغیر کسی خوف کے، چاہے ان کو بادشاہ وقت کے سامنے بولنا پڑے، کسی بھی طاقتور انسان کے، یا ان کا اپنوں کو کسی کو نقصان سے پہنچتا ہو یا خود کو پہنچتا ہو، مگر وہ حق اور سچ کہنے سے نہیں ڈریں گے۔ یہ جواں مردوں کا قانون ہوتا ہے، اللہ کے خاص بندوں کا، بہادر لوگوں کا۔ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی، یعنی کہ جن کے اندر اسد اللہ کی روح ہے، یا جو اسد اللہ کے اوصاف سے متصف ہیں، یعنی کہ جن کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے اوصاف موجود ہیں، جو بہادر تھے، جو نڈر تھے، تو ان جو اس طرح کے بہادر لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے شعر ہوتے ہیں، ان کو ربائی جو ہوتا ہے یہ لومڑی کی طرح کی چلاکی کو کہا جاتا ہے۔ لومڑی کو کہتے ہیں فارسی میں، تو رباہی یعنی لومڑی کی سی خصلت والا، چلاکی اور عیاری، یہ مطلب وہ چلاکی اور عیاری ان کو نہیں آتی، وہ بے باکی کے ساتھ صرف حق گوئی اختیار کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے ہی اشعار ہیں جو اس میں ہم اس کو حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ زبان کا دل کی رفیق ہونے کا مطلب ہے دل وہی جو حق اور سچ، مطلب دل کے اندر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ جب آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ آپ حق پر ہیں یا شر پر یا غلط راستے پر، تو آپ سینے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہاں سے جو ہے وہ مشورہ لیں، یہاں سے پوچھیں، یعنی کہ دل سے پوچھیں۔ جب بھی آپ لوگ بھی یہ محسوس کریں گے کہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو دل دھڑکتا ہے، انسان کانپتا ہے، ضمیر یعنی دماغ تک ہمیں مطلب روک رہا ہوتا ہے، ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم جو ہیں ہمیں وہ جو زبان سے ہم جو بھی بولیں وہ دل کا رفیق ہونا چاہیے، وہ دل کے ساتھ جو ہمارا دل کہے ہمیں وہ بولنا چاہیے، اور ہمیں کوئی کسی کا خوف نہیں کھانا چاہیے، چاہے وہ خوف ہزاروں ہی ہوں۔ اور یہی طریقہ رہا ہے ازل سے، شروع سے قلندروں کا۔ قلندر سے مراد فقیر لوگ، فقر کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، جو مرد مومن کی صفت رکھنے والے۔ تو جو قلندر ہوتے ہیں، اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرتے اور وہ ہر حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، یعنی کہ جو جیسا ہے میں ہمیشہ ویسا ہی کہتا ہوں۔ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ اگر زہر ہلاہل ہے تو میں اس کو کند نہیں کہہ سکتا۔ زہر ہلاہل سب سے زیادہ زہریلی زہر ہے، اور اس طرح کند جو ہے یہ سب سے میٹھی شیرینی ہے۔ تو یعنی کہ ایک زہر ہے، اس کی کڑواہٹ اور اس کو جو ہے وہ شیرینی کی مٹھاس کے ساتھ جو ہے وہ میں مطلب نہیں ملا سکتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں ان کو
وہ ایک دو متضاد چیزیں ہیں، میں کسی کو خوش کرنے کے لیے ان کو اس طرح کی مطلب بالکل متضاد باتیں نہیں کر سکتا یا کسی کی خوشامد نہیں کر سکتا، اور یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے میرے اپنے بھی مجھ سے خفا ہیں اور بیگانے بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ تو لیکن میں پھر بھی ایسے ہی کہتا ہوں، مطلب میں ایسا نہیں کر سکتا، یعنی خوشامد نہیں کر سکتا چاہے سب ہی مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے علامہ محمد اقبال کی جو ہے پہلی غزل آج مکمل ہو گئی ہے۔ آپ لوگ جو ہیں، اگر آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ گروپ میں اگر کوئی لیکچر مس ہو جاتا ہے تو آپ یوٹیوب چینل پر وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں، اس میں وہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتے ہیں وڈ میٹ سے، مطلب اگر آپ اپنے پاس سیو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، ویوز بھی دیا کریں، کچھ کوشچن پوچھنے ہوں کمنٹ کیا کریں نیچے، اس میں سے سوال پوچھا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، اور یہ ساری جو ہے غزلیں وہ ساتھ ساتھ تیار کر لیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔